بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہ دل سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اور یہ کہ جزاکم اللہ خیرا۔ ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ نوازش۔ محترم ناظرین، آپ کے ذہنوں میں ہوگی یہ بات کہ اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم نے گفتگو کی تھی حج بیت اللہ کے بارے میں، کہ یہ اہم ترین عبادت جو کہ در حقیقت تمام اسلامی عبادات کا مجموعہ ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہر عبادت کی جھلک اور خوشبو نمایاں ہے۔ آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھانے کی غرض سے آئیے محترم مہمان کی زبانی استفادہ کیا جائے۔ محترم، اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر آپ نے حج بیت اللہ سے متعلق جو تعلیمات، جو احکام اور یہ کہ جو ہدایات وغیرہ بیان فرمائی تھیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی ملاقات میں ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ احرام میں ملبوس ہو جانے کے بعد حاجی پر کچھ پابندیاں لاگو ہو جایا کرتی ہیں۔ آپ ان پابندیوں کا تذکرہ فرما چکے ہیں۔ تاکہ ربط برقرار رہے تو مختصر وہ کیا پابندیاں ہیں، اور یہ کہ اگر خلاف ورزی ہو گئی ان پابندیوں میں سے کسی پابندی کے بارے میں تو خلاف ورزی کی صورت میں کیا کیا جائے گا اور کیا فدیہ ادا کرنا ہوگا، ارشاد فرمائیے۔ جی، پابندیاں ہم نے بیان کیا، لہٰذا اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہم فدیے کی طرف آتے ہیں۔ صحیح۔ کہ پابندیوں کو آپ نے توڑ دیا ہے جی، تو آپ کو اس کی تلافی کی کیا شکل موجود پائی جاتی ہے؟ اس لیے گناہ ہو جانے کے بعد یا پابندی توڑ دینے کے بعد کسی میں گناہ ہوا آپ کا، تو اس کی تلافی خلاف ورزی ہو گئی۔ ہاں، تو خلاف ورزی ہوئی تو اس کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تلافی کچھ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کہیں کہیں کافی بڑا اس میں آپ کو تلافی کرنے کی ضرورت ہے، یعنی فدیہ میں بڑی چیز لگتی ہے اور کہیں کہیں چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو جیسے آپ کو پاس کوئی چھوٹی سی چیز ہو گئی جس کو آپ نے کیا ہے، جیسے ناخن اکھاڑ دیا ہے کہ کوئی درخت اکھاڑ دیا جہاں حرم میں پہنچ کر کے ایسی چیزیں کچھ ایسی ہیں، یا بال کاٹ لیا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو 3 دن کا روزہ رکھیں یا کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 3 کے بدلے 2 ٹائم کا 6 ہوا، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا کہ ان کے بدلے میں آدھا سا ہر ایک کو غلہ دے دیں، کھانے پینے کے سامان جو ہوتے ہیں، یا ایک بکری ذبح کریں۔ جی، یعنی یہ اختیار ہے، یہ اختیار ہے، یہ دے دیں یا یہ دے دیں یا یہ دے دیں یا یہ کریں۔ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، او نسک، تو ان میں سے کوئی بھی جیسے امکان ہو، ہاں، جیسے امکان ہو ایسا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر اس نے بال مڈوا دیا ہے، بال بکھاڑ نہیں لیا ہے، بال کٹ نہیں گیا ہے، بال سر کا بال ہی مڈوا دیا ہے، تو چھوٹی نہیں بڑی چیز کر دیتا ہے، ایسی صورت میں اس کو اپنے بال کی مڈوانے کی شکل میں بھی اس میں بھی فدیہ لگتا ہے، اس میں بھی اس کو ہی فدیہ دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ناخن کو کاٹ لے یا کہ خوشبو لگا لے جسے منع تھا، تو ان سب چیزوں پر بھی وہی فدیہ لگتا ہے جو بال کاٹنے ٹوٹنے پہ ہوتا ہے۔ جی، یہ جو بال کے بارے میں آپ نے گفتگو کی تو صرف سر کا بال مراد ہے یا جسم میں کہیں بھی کوئی بھی؟ جی، بال تو سارے جسم کا مراد ہے، کہیں بھی ہو۔ جی ہاں، صحیح، یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ ہاں، نہیں صحیح بات ہے، یہ نہ سمجھے کہ صرف سر کا بال منع۔ ہاں ہاں، جی، جس میں کہیں بھی بال ہو اس کو توڑنا، اکھیڑنا، صاف کرنا، یہ اس وقت ضروری جب تک آپ احرام باندھے ہوئے ہیں۔ احرام کھولنے کے ساتھ ہی یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ جی، صحیح۔ تیسری یہ ہے کہ آدمی کا جہاں حج خراب ہونے والا کام ہو جاتا ہے تو اس پر فدیہ بھی بڑا لگتا ہے۔ جی،
جیسے کسی نے حج کے درمیان اپنی بیوی کے ساتھ رات گزار لیا، سو کر کے مستری کر کے گزار لیا، تو ایسی صورت میں اس کا حج خراب ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی یہ ہے اور وقوف عرفہ سے پہلے، اس کے بعد یہ ہے کہ حلال ہونے سے پہلے کر لیتا ہے، اس میں کئی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پر انسان کو احرام باندھنے کے بعد جب تک کہ پوری طرح سے حج کے کاموں سے آزاد نہ ہو جائے، بیوی کے ساتھ سونا ہم بستری کے معنی میں منع ہے۔ صحیح ہے۔ اس سے حج خراب ہو جاتا ہے، تو اور اس یہ کی جو تفصیلات ہیں کچھ تھوڑی، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے۔ تو جو ازدواجی تعلق ہے، اگر یہ تحلل اول سے ہو گیا، تحلل اول سے قبل ہو گیا، تو اس کے احکام کچھ مختلف ہیں، جی ہاں، اور اگر تحلل اول کے بعد ہوا تو کچھ مختلف ہیں۔ ہاں، تحول اول کا مطلب یہ کہ جس 10ویں تاریخ کو اگر وہ رمی جمار پتھروں کا نہیں اس کو مان لیتا، کنکری مان لیتا ہے، بڑے شیطان کو جس کو کہتے ہیں، جمر عقبہ اولا کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے قربانی کر لیتا ہے، بال کٹوا لیتا ہے، تو یہ تحلل اول ہوا۔ تو اس سے پہلے اگر علاقہ زوجیت ہو گیا تو حج فاسد ہو گیا۔ ہاں، اگر اس کے پہلے ہو گیا تو حج فاسد، اگر اس کے بعد ہوا تو حج کے فاسد ہونے میں لوگوں کو اختلاف ہے۔ اور اگر دونوں طواف افادہ بھی کر لیا، یہ چاروں کام، بال کٹوا لیا، شیطان کو کنکری مار لیا، اور اسی طرح سے قربانی بھی کر لیا، اور طواف افادہ بھی کر لیا اس دن، تو اس کے بعد پوری طرح سے حج کے احرام سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر چاہے مینا میں گرچہ کہ 3 رات رہتا ہے تو بھی اس کے لیے سب درست ہو جاتا ہے۔ تو اس بارے میں بہت سی تفصیلات ہیں جو کہ حج کے لیے روانہ ہو، اللہ کی طرف سے توفیق ہو جس کسی کو، تو وہاں اہل علم کے ساتھ وہ تعلق رکھے، نشست و برخاست رکھے، ان کے ساتھ صحبت رکھے، بہت ضروری ہے، کیونکہ قدم قدم پر وہاں ان مسائل کو جاننے کی ضرورت پیش آئے گی۔ جی ہاں، اور وہاں ایسے افراد رکھے بھی جاتے ہیں جن کے جو مسائل ہوتے ہیں ان سے پوچھے تو آپ کو یہاں اس مختصر وقت میں تمام تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں۔ جی ہاں، تو اس کے بعد ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ایک نقشہ کھینچ دیجئے، گویا کہ میں گھر سے روانہ ہوا ہوں، ابتدا سے انتہا تک میں کہاں کہاں گیا ہوں، کہاں کہاں سے گزرا ہوں، کہاں کہاں پہنچا ہوں، اور کیا کیا کرتا چلا جا رہا ہوں، پھر واپس گھر آ گیا ہوں۔ ایک مکمل ایک نقشہ کھینچ۔ آئیے ہم اپنے ناظرین سے چاہیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اسی تصور کے ساتھ چلتے رہیں، ہم سفر رہیں۔ جی ہاں، جیسے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چلیے، جیسے ہم نے حج شروع کیا، آپ نے بھی حج شروع کیا جانے کے لیے، تو اب ہم کو سب سے پہلے کام گھر تھے، یہاں سے گئے بمبئی گئے، کلکتہ گئے، یہاں سے کہیں گئے، یہاں سے اور کسی گئے، سلوا گئے، کہیں بھی، یہ سب چھوڑیے، لیکن ہم جب میقات پہ پہنچ جاتے ہیں وہاں سے ہمارے حج کے کام شروع ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ جیسے ہم نے بارہا کہا کہ جہاں سے نیت باندھی جاتی وہاں سے حج کے کام، احرام وغیرہ شروعات ہوتی ہے۔ تو ہم نے میقات پر پہنچنے کے بعد چاہیے کہ ہم وہاں غسل کر لیں، اگر امکان موجود ہے تو، اور اس کے بعد خوشبو لگا لیں اپنے کپڑے میں، اپنے جسم میں، اور پھر احرام کے کپڑے پہن لیں۔ صحیح ہے۔ احرام کے بعد خوشبو نہیں لگائیں، بس پہلے لگائیں۔ ہاں، پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد نیت کریں۔ نیت جب سے کیا اس کے بعد سب چیزیں منع ہو جاتی ہیں۔ صحیح ہے۔ نیت کیا کہ اب ہم حج کی نیت میں یا عمرے کی نیت میں داخل ہو گئے، احرام دونوں کے لیے باندھا جاتا ہے، حج کے لیے بھی اور عمرے کے لیے بھی۔ اور اس کے بعد عمرہ کرنے والا جو ہے، جس کو حج متمتع جو ہے، وہ لبیک عمرتن کہتا ہے، اور حج قران کرنے والا لبیک عمرتن و حجن کہتا ہے، اور جو حج افراد کرتا ہے وہ لبیک حجن کہتا ہے، صرف لبیک اللہم لبیک لبیک حجن و عمرتن، جیسے میں نے نیت بتایا ویسا کرتا ہے وہ ساتھ میں۔ اور یہ عمرتن یا حجن یا ہے کہ عمرتن کا لفظ بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تلبیہ پکارتا رہے، لیکن نیت کے وقت یہ صرف کو ادا کر لینا چاہیے۔ نیت کے وقت وضاحت کرنا ہوگی کہ لبیک عمرتن تمتع والا کہے گا، کیونکہ وہ حج تو بعد میں کرے گا، بعد میں نیا احرام باندھے گا 8 تاریخ کو، وہاں پہ وہ پھر لبیک حجن کرے گا وہ۔ اور جو قارن ہے حج قران کرنے والا، وہ میقات پہ کہے گا لبیک عمرتن و حجن، کہ ایک ہی احرام میں دونوں کام کر رہا ہے، عمرہ بھی حج بھی۔ جی ہاں۔ حج افراد والا صرف کہے گا لبیک حجن، اس لیے کہ وہ صرف حج کرنے جا رہا ہے۔ ہاں، تو یہ نیت جب یہ کر لے گا اس کے بعد سے اس پر وہ احرام کے جو محظورات ہیں وہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ سب بچنا چاہیے، احرام کو توڑنے سے یا ایسی چیزوں کے کرنے سے جو ہوتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اگر اس اپنے احرام میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہے،
جیسے گاڑی سفر کر رہا ہے تو گاڑی کہیں رک بھی سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے. خراب ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر، لا قدر اللہ. تو ایسی صورت میں اگر چاہے تو وہ یعنی اس کو واپس آنا پڑتا ہے بغیر حج کیے ہوئے. تو ایسی صورت میں ایک نیت یہ بھی کر سکتا ہے، اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی. اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی وجہ سے میں نہ جا سکا، حج کا نہ پورا کر سکا، تو جہاں میں پابند ہو گیا، نہ جا سکنے کی پوزیشن میں آ گیا، جہاں میں رک گیا، وہیں مجبور ہو مجھے گیا. حلال ہو جانے کے لیے میں نیت کرتا ہوں. صحیح ہے. تو ایسی صورت میں جی ہاں. اس کے اوپر آئندہ سال کے لیے حج کرنا ضروری نہیں رہے گا، لیکن اگر کر سکے تو کر لے، لیکن اس پر حج کے جو حرام تھے وہ سب وہاں جا کے حلال ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میقات سے اب اس اس نے کے حرام باندھ لیا، بعد اب آگے بڑھا ہے. آگے بڑھا، یہاں سے اب وہ آگے بڑھنے کے بعد اس کو مکہ ہی پہنچنا ہے. جی. مکہ پہنچے گا، مسجد حرام میں داخل ہوگا، اور اس کے بعد جا کے سب سے پہلا کام طواف کرے گا، الا کہ فرض نماز قائم ہو تو اس میں نماز پڑھے گا پہلے. صحیح ہے. تو اس کے بعد یہ طواف جو ہے 7 چکر کرے گا، حجر اسود سے شروع کر کے، جی. اور یہاں لوٹا کے حجر اسود تک پہنچ کر کے 7 چکر ہو گیا. یعنی ایسے بائیں طرف گھومے گا، ایک چکر گیا حجر اسود پہ، ایک چکر پورا ہو گیا. پھر ایسے یعنی طواف کرتے وقت جو بیت اللہ ہے وہ اس کے بائیں طرف رہے گا، جی. دل کی طرف کہہ لیجئے. جی. اور اس میں ایک کام جو اسے کرنا رہتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا رہتا ہے. اگر اس کا امکان بآسانی مل سکے تو کیجئے، لڑائی بھڑائی کر کے نہیں، بلکہ اس میں یہ ہے کہ آپ دور سے بھی جب اس کے نشان پہ اس کے سامنے پہنچتے ہیں تو اللہ اکبر کر کے آگے بڑھ جائیے. صحیح ہے. اب اس کے بعد اس کا ایک کام یہ ہے کہ اس طواف کے درمیان بھی پہلے جب آتا ہے اس کو طواف قدوم یا پہلے آنے والے طواف میں جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ چادر کو استباء کہتے ہیں. اس کی پوزیشن یہ ہے کہ چادر کو ایسے بڑھتا ہے اور یہاں سے چادر داہنے طرف سے نکال کر کے بائیں کے کندھے پہ ڈال دیتا ہے. یعنی دائیں بازو کے نیچے سے گزار کے بائیں کندھے داہنے پر کندھے ڈالتا ہے. کے نیچے سے بازو سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈال لیتا ہے. ظاہر بات ہے احرام میں ایک چادر پہنے رہتا ہے، ایک چادر اوڑھے رہتا ہے، جی. تو اس کو یہ کاندھا داہنا والا کھلا رکھے گا. جی. اور اس طرح سے وہ جب وہ ادھر سامنے ہوگا، یعنی حجر اسود کے بعد چل کر کے جب اس کونے پہ آئے گا تو وہاں گھومے گا. جب رکن یمانی پہ آنے سے پہلے ہی دوسرے کونے پر وہاں وہ دوڑنا بند کر دے گا، تھوڑا سا جس کو دل کی چال بولتے ہیں اردو میں. یہ تو رمل کی بات آئے گی. ہاں جی ہاں، اسی رمل کے، اور یہ رمل اسی میں کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں لیکن جب یہ سامنے پہنچے گا حجر اسود کے مقابل میں جو کونا ہے رکن یمانی جس کو بولتے ہیں، وہاں پہنچ کر کے ہاتھ لگا سکتا ہے اس رکن پر، جو حجر اسود کے پہلے والا جو کونا ہے اس پہ ہاتھ لگا سکتا ہے تو ہاتھ لگا لے، ورنہ وہاں اور کسی اللہ اکبر کہنے یا اس پہ بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس بیچ میں آئے گا جب حجر اسود اور رکن یمانی، یمن کی طرف جو کونا پڑتا ہے اس لیے رکن یمانی کہتے ہیں، وہاں پر ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پڑھنا چاہیے. بقیہ طواف کے بیچ میں ایسی کی کوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں اور اس چکر میں یہ پڑھیں گے اور اس چکر میں یہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ایک آدمی کو زور سے وہ پڑھے، اس کے پیچھے سب پوری بھیڑ لگا کے چلتے ہوئے پڑھتے ہوں. یہ طریقہ شریعت میں ثابت نہیں ہے، اور اس سے بھیڑ بھی بڑھتی ہے اور ان کی پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے. اب تو یہ جو پہلا طواف ہے طواف قدوم، اس میں 2 خاص باتیں جی ہاں جو بعد کے کسی طواف میں نہیں ہے. ایک خاص بات یہ کہ اس میں اضطباع ہے اور دوسرے رمل ہے. جی. اضطباع یعنی وہ چادر جو ہے احرام کی چادر وہ دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کر بائیں کندھے پہ ڈال کے رکھے گا. یہ پورے 7 چکروں میں ہے، پورے طواف میں. اور دوسری چیز ہے اس طواف میں، سب سے پہلے طواف میں رمل، یعنی قدر تیز چلنا. ہاں پوری طرح دوڑ نہیں، اگر بسہولت لیکن چال میں تھوڑی تیزی آنی چاہیے. اگر ممکن نہیں ہے تو پھر لوگوں کو ایسے ٹکرے ٹھوکرے نہ ماریں. اگر ممکن ہو تو قدر تیز چلے، لیکن صرف ابتدائی 3 چکروں میں. جی ہاں یہ ہے. اور وہ بھی یہ 3 چکروں کے درمیان بھی جب یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں رہے گا تو وہاں بھی یہ کرنے کی ضرورت رہے گی. اور یہ اضطباع اور یہ رمل دونوں چیزیں مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں، عورتوں کو ضرورت نہیں. جی ہاں یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ یہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کے ساتھ یہ دوڑنا، اس طرح سے کندھا کھولنا، جسم کھولنا نہیں ہے. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ حج کے اعمال گویا کہ ہم
تصور کی دنیا میں حج کر رہے ہیں۔ یوں سوچیے کہ ہم خانہ کعبہ کے گرد بھی گھوم رہے ہیں۔ میقات سے احرام باندھ کر ہم مکہ پہنچے، وہاں پہنچ کر ہم سیدھے گئے بیت اللہ، وہاں ہم نے طواف کی ابتدا کی۔ سب سے پہلا کہا ہمیں طواف، اگر نماز نہ ہو رہی ہو، نماز با جماعت۔ جی طواف ہم 7 چکر پورے کر چکے ہیں کہ ہر چکر کی ابتدا ہے حجر اسود سے اور اس کا اختتام بھی ہے حجر اسود پر۔ 7 چکر مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد اب یہ 7 چکر مکمل ہو جانے کے بعد 2 رکعت سنت طواف جسے ہم کہتے ہیں یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی اس کے لیے مقام ابراہیم جو پتھر نصب ہے، ابراہیم کا قدم جس میں نظر آتا ہے، اس کے پیچھے پڑھنا چاہیے۔ اگر وہاں گنجائش نہیں ہو، اس لیے کہ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ بہت رہتی ہے، تو مسجد میں کہیں بھی پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کے پیچھے کے حصے میں کہیں بھی ہو پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے وہاں سے نکلنے کے بعد اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد صفا اور مروہ سے فارغ ہو گئے، ہاں، اور 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی۔ یہ ہاں، اور یہی خانہ کعبہ کا جو حجر اسود ہے اسی کے سامنے صفا پہاڑی پڑتی ہے، تو کبھی پہاڑی تھی، ابھی تو آپ کو مسجد حرام کے اندر ہی وہ چیز نظر آئے گی۔ یعنی اگر کوئی پہلی بار جا رہا ہے، اسے معلوم نہیں ہے، دقت پیش آ رہی ہے، اور وہ بورڈ وغیرہ بھی وہ لکھائی پڑھائی نہیں جانتا، تو اب وہ کہاں جائے گا؟ صفا کی در ہے، لوگوں سے پوچھتے رہنے کی بجائے حجر اسود کی سیدھ میں چلے۔ جی ہاں، اسی لکیر سے سیدھے باہر نکلتا جائے تو صفا پہاڑی پر پہنچ جائے گا۔ صفا پہاڑی پر پہنچ جائے اور جب اس کے قریب ہو جائے تو وہاں پہنچ کر کے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کی جو آیت ہے پوری، اس کو پڑھنا اور اس کے بعد پھر صفا پر چڑھ جائے اور قبلہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی صفا پہ پہنچ کر کے پھر قبلہ کی طرف دوبارہ قبلہ رخ ہو جائے، یعنی وہاں سے خانہ کعبہ نظر آ جائے، جس مثال کے طور پر یوں کہہ لیجئے۔ اور اس کے بعد کہنا چاہیے اس کو، یہ دعا جو اللہ کے رسول پڑھتے تھے وہ دعا پڑھنی چاہیے، میں دہرا دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے، اس کے بعد وہاں جو کچھ دعا اپنے لیے کرنا چاہتا ہے وہاں کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر اسے صفا اور مروہ کے درمیان سعی، یعنی چلنا، سعی کو کچھ تیز رفتاری کہتے ہیں، لیکن اس تیز رفتاری میں بھی جو مقام ہے، جو اس وقت پہاڑی کے جو برابر مقام میں تھا، اسی جہاں آج کل 2 سبز رنگ کے نشان لگائے ہوئے ہیں، ستون کہتے ہیں، اخضرین کہتے تھے، ابھی تو آپ کو سب قسم کا نشان ملے گا۔ تو اس کے بعد سے شروع کیا، آپ کو نظر آ کہ لوگ ایسے تیز وہاں سے تیز چلتے ہیں، لیکن اس تیز کا مطلب بھی یہ نہ سمجھے آدمی کہ کوئی اتنی تیز دوڑ لگا کہ دوسرے کو ٹھوکر مار دے، کہ دوسرے کو ٹھوکر لگا دے یا خود گر جائے۔ اپنے سنبھال کے چلائیے، دوسروں کو نقصان پہنچائے، دوسروں کو بچا کے چلیے، تو ہاں اپنی فکر کریں، دوسروں کو کریں اور تیز چلنے کی کوشش کریں۔ جب یہ دوسرا نشان سبز آ جاتا ہے، اس کو وہاں پہ آپ اسٹاپ کر لیں، وہاں پہ یہ تیزی بند کر دیں، پھر مردوں کے لیے عام رفتار سے جسے چلتے ہیں چلیں۔ یہ مردوں کے لیے، اگر ساتھ میں ان کے عورتیں بھی ہیں تو وہاں رک کے تھوڑا انتظار کر کے ان کو بھی ساتھ ملا لیں، اس لیے کہ گم ہو جانے پر بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ جو گم ہو جائے گا شاید ہی واپس ملے، مل جاتے ہیں، وہاں گمشدگی کے بہت سے مراکز ہیں جہاں پہ لوگوں کو بھی پہنچایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ اس طرح سے 7 چکر پورا کریں۔ اب اس میں 7 چکر بتا دو، یہ نہیں جس سے خانہ کعبہ میں جہاں شروع کیا وہاں جا کے پورا ہوتا ہے، بھائی یہ صفا شروع کیا صفا پہ آ کے پورا ہوگا، ایسا نہیں۔ اس میں صفا سے شروع کیا، آپ نے مروہ پہنچے 1 چکر، مروہ سے دوسرا چکر، جب لوٹتے ہیں صفا آنے کے لیے وہاں دوسرا چکر، یعنی جانا 1 چکر، لوٹ کے صفا پہنچنا دوسرا چکر۔ اس طرح سے کرتے ہوئے آپ کا لاسٹ 7واں چکر صفا پہ نہیں مروہ پہ ختم ہوتا ہے۔ صحیح، مروہ پہنچیں گے وہاں 7واں چکر وہیں پورا ہوگا، اور اس طرح سے صحیح میں نے صفا والمروہ جو ہے یہ پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن میں ایک بات یاد رکھیں کہ مروہ پر پہنچ کر بھی جیسے آپ نے صفا پر دعا کی تھی اور قبلہ رخ ہوئے تھے، ویسے قبلہ رخ کر کے وہاں بھی دعا کرنا چاہیے۔ اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حج کے موقع پر 6 ایسے مواقع ہیں جہاں کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا سنت ہے۔ چلیے ہم ان کو بیان کر دیتے ہیں، گنتی یاد رکھے، یہ 2 ہو گئے۔ ہاں یہ بیان، ایک صفا، دوسرا مروہ، اس کے بعد تیسرے عرفہ، چوتھا مزدلفہ، اور بڑا شیطان،
اور اس کے بعد پھر جی نہیں پہلا جمرہ اور دوسرا جمرہ جی صحیح. یہ دو یہ دو جمرہ اولا ہو گئے، ثانیہ. صفا پہ کھڑے ہو کے دعا کر لی، مروہ پہ کھڑے ہو کر دعا کر لی. تو اس طرح 7 جگہیں ہیں. اب جہاں اس کی تفصیل پہنچیں گے ہم وہاں بتائیں گے پھر آپ کو. جی تو اس طرح سے آدمی کو وہاں رک کر کے کھڑے ہو کر دعا بھی کرے. اس میں صفا اور مروہ دونوں ہی اس پہ دعا کرنے کی جگہ ہے. صحیح ہے. اور اسی طرح سے آپ صفا پہاڑی پہ چڑھیں گے، چلو ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، مروہ پہاڑی پہ چڑھ گئے. اب تو وہاں پہاڑی چھوٹی چھوٹی رہ گئی ہے، برائے نام چڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے. آپ آدمی نہ جانتا ہو کبھی پہاڑی پہ چڑھنا پھسل جائے تو اچھی بات نہیں ہے. وہ کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے، سنتیں ہیں ایک طرح سے. جی چلیے طواف بھی ہو گیا، سعی بھی ہو گئی. صحیح ہو گئی. اب اس کے بعد کام آتا ہے کہ اب آپ صحیح بھی کر لیے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب اس میں شکلیں بدل جاتی ہیں حاجی کے حج کی نیت کے حساب سے. جی اگر آپ نے تمتع کی نیت کیا تھا، حج تمتع کیا ہے، تو آپ کا احرام وہاں جا کر اب ختم ہو جاتا. بال کٹوائیے، اس لیے کہ آپ عمرے کی نیت کر کے آئے تھے، عمرے سے آپ فارغ ہو گئے. بال کٹوائیے، اس کے بعد عمرے سے آپ فارغ ہوئے. اب آپ کے لیے احرام کی جتنی پابندیاں تھیں سب ختم ہو چکی ہیں. دوبارہ باندھیں گے تو دوبارہ ہوگی. لیکن اگر آپ نے قران کی نیت یعنی حج اور عمرہ دونوں کی نیت کیا تھا تو صفا پہاڑی مروہ پہاڑی پر آپ کی صحیح ختم ہونے کے بعد پھر آپ کو گھر لوٹ جانا چاہیے، مسجد میں جانا چاہیے، گھر بھی کیجیے. بال نہیں کٹوا سکتے ہیں. اور احرام کے جو پابندیاں ہیں وہ باقی ساری کی باقی رہیں گی جب تک کہ آپ حج نہ کر لیں. ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح سے حج افراد کرنے والے پر بھی یہ ساری پابندیاں باقی رہ جاتی ہیں، اسے حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے. صحیح. تو اب اپنے گھر چلے گئے. جو ان کی اقامت گاہ ہے، جو حج تمتع والا ہے وہ اپنے احرام سے آزاد ہو گیا. جو قارن ہے وہ احرام سمیت چلا گیا وہاں اور مسلسل حالت احرام میں ہے. ہاں وہ تو احرام کا کپڑا ہی سلا کپڑا تو نہیں پہن سکتا اس میں. اب دن گزرتے چلے گئے. کب تک انتظار کیا جائے گا؟ 8ویں ذی الحجہ تک. جی 8 ذی الحجہ کی تاریخ آ گئی. اب جو جیسے پہلے پہنچا اسی طرح سے اس کے 10 دن بچیں گے. لیکن اگر جو کوئی 7ویں 8ویں کو پہنچا تو یہ بھی کر سکتا ہے اور فوری طور پر جا کے حج بھی کر سکتا ہے. تو 8 تاریخ شروع ہو گئی. اب 8 تاریخ کو آپ کو تیاری کر کے مینا جانے کی ضرورت ہے. یہاں سے جو حج تمتع کیا ہے اس کو اثر نو نیت حج کی کرنی پڑتی ہے مکہ ہی سے. احرام بھی احرام باندھے گا مکہ ہی میں رہتے ہوئے. ایسا نہیں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جا کر کے مسجد تنعیم سے احرام باندھ کے آتے ہیں. یہ غلط ہے. جہاں پہ جس جگہ پہ آپ ہیں وہیں سے احرام کا کپڑا پہنیے اور نیت کیجیے اور وہاں سے نکل جائیے اور جا کے مینا جائیے 8 ذی الحجہ کو. یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ حج تمتع والا 8 ذی الحجہ کی صبح کو اور حج افراد والا کے جو ابھی پہنچا ہے اب آج کے دن سے 8 ذی الحجہ کی صبح سے یہ دونوں بالکل برابر ہو گئے. اس لیے دونوں احرام میں آ گئے. اس کا بھی حج اس کا بھی حج. لیکن جو قران والا تھا تو پہلے سے حج کے حال چلا رہا ہے. جی تو ایسی صورت میں یہ لوگ اپنا جا کر کے یہاں جب پہنچیں گے. اب ان میں پہلے سعی کر لیے ہوں وہ تو طواف کر لیں ان کی الگ بات ہوتی ہے. لیکن 8ویں دن جب یہ جائیں گے تو یہ ہے حج کا احرام باندھیں گے اور اسی طرح سے مینا جائیں گے. اور مینا میں پہنچ کر ان کو ظہر کی نماز سے لے کر کے ظہر عصر اور اسی طرح سے بقیہ نمازیں جب تک ہیں جو قصر کی نمازیں ہیں ظہر کی عصر کی اور عشاء کی ان کو قصر کے ساتھ پڑھیں گے. اور اسی طرح سے بقیہ نمازیں بھی یہاں پڑھیں گے یہاں تک کہ مغرب ہو جائے اور عشاء بھی پڑھ لیں. جی یعنی 8 ذی الحجہ کا دن ہم نے مینا میں بسر کیا. ہاں یہاں تک کہ صبح ہو گئی. دوسرے دن ہاں اب 9 ذی الحجہ ہو گئی. 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ عرفہ کی طرف جائیں گے. کہاں سے؟ مینا سے. مینا سے جائیں گے. ظاہر بات ہے مینا اب ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو ہم مینا سے نکلیں گے. صحیح ہے. مینا سے فجر پڑھ کے نکلیں گے. جی اور یہاں سے پھر جا کر کے ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہم عرفات چلیں گے. جی عرفات میں آپ پیدل جاتے ہوں، گاڑی سے جاتے ہوں، کسی بھی طرح سے سواری سے جاتے ہوں تو آپ عرفات میں پہنچیے اور عرفات میں پہنچ کر کے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھا دونوں قصر کی حالت میں پڑھیے. یعنی 2 رکعت پڑھیے. جی ایک ساتھ ملا کر کے. اور ظہر کے وقت میں جی ہاں ظہر ظاہر بات ہے ہم کو پہلے ظہر ہی پڑھنا ہے. لیکن اگر کوئی بالفرض مان لیجیے پہنچا ہی عصر کے بعد تو ظہر پہلے پڑھے گا عصر بعد میں پڑھے گا. ظہر کو وہاں تک مؤخر کرے گا. جی یعنی عام صورتحال یہ ہے کہ عرفات میں جو کہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے
ظہر کے وقت ہم نے ظہر اور عصر دونوں کو ملا کر ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے. ہاں ویسے بھی آدمی منی سے عرفات کا فاصلہ بہت لمبا نہیں، لوگ کہتے ہیں 9 کلومیٹر ہے، لیکن گاڑیوں سے تو راستے بہت کم ہو جاتے ہیں، اور لیکن گاڑیوں سے راستے لمبے بھی ہو جاتے ہیں. جی اگر بھیڑ لگ گئی تو وہ 9 کلومیٹر بھی 9 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے. بعض اوقات پیدل انسان جلدی پہنچ جی ہاں، تو لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ دیر سے بھی پہنچے، عصر کا وقت ہو جائے تو بھی اس کو پہلے ظہر وہیں پڑھنی ہے اور عصر بھی پڑھنی ہے. لیکن اچھا یہی ہے کہ آدمی سویرے نکلتا ہے تو پہنچنے کی کوشش کرے تاکہ امام صاحب کا وہاں خطبہ بھی سن سکے اور ان کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکے. چلیے ظہر اور عصر پڑھ لی ظہر کے وقت میں میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو، اب کیا کرے گا؟ اب اس سے جب سے بڑا کام جو عرفہ، جس کو ہم نے کہا پہلے بھی ذکر کیا کہ حج و عرفہ آپ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو عرفہ کا وقوف ضرور رکھیں. وقوف ایسے نہیں کہ آپ جا کے وہاں بیٹھے رہیں، باتیں کریں، گفتگو کریں، بلکہ وہ ایسا وقت اس میں انسان کو پوری توجہ سے دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس دن اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں آئے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کہاں آئے ہوئے ہیں، لیکن فرشتوں کو کہتے ہیں یہ آئے ہیں آپ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے، بلکہ ہم نے ان کو معاف کر دیا. تو سارے عرفہ کے لوگ اس مخصوص دن میں مخصوص عبادت کے طور پر بڑی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دن دعا بہت قبول کرتے ہیں، سب کی مغفرت کرتے ہیں. تو انسان کو وہاں دعا سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جو اہم کام ہے عبادت، دعا کے بارے میں بتایا کہ یہی تو عبادت کا اصل لب لباب ہے. آدمی دعا کرنے میں اپنی ضرورتوں کو مانگتا ہے، گریہ وزاری سے، الہا سے رو رو کے دعا کرنا چاہیے. اور بلا شبہ یہ سب سے اہم جگہ ہے اس دن عبادتوں میں. دعاؤں کے قبول ہونے کی سب سے اہم جگہ ہے یہ عرفہ کے دن، عرفہ کے میدان میں آدمی دعا کرتا ہو. اور تصور کی آنکھ سے ذرا اس منظر کو بھی دیکھے کہ میدان حشر میں بھی سب اسی طرح جمع ہوں گے. جی ہاں، جیسے یہاں میدان عرفات میں جمع ہے. اور اگر کسی کو دعا کرنے میں رونا نہ آتا ہو، جی گریہ وزاری میں رو رو کے دعا کرنے کی بات ہے، تو اپنے کسی ساتھی کو دیکھے کہ کس طرح سے وہ مشغول ہے، کس طرح سے منہمک ہے اللہ سے مانگنے میں، اس کو بھی یہی تصور پیدا کر کے، یہی انداز پیدا کر کے موت کو یاد کرنا. زندگی فانی ہے، عارضی ہے، مختصر ہے. اپنے لباس کو دیکھے، ہاں جس سے احرام کو دیکھے، چادروں کو دو یہ چادریں، اور اپنے کفن کو یاد کرے. جی ہاں، وہاں چشم تصور سے دیکھے مجھے یوں قبر میں اتارا جا رہا ہوگا، اسی طرح 2 سفید چادروں میں ملبوس. اور یہ بھی تصور کرے کہ وہاں اس کی مغفرت میں اس کے اور اللہ کے درمیان اور کوئی نہیں، بس ہماری دعا کی ضرورت ہے. صرف اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہی کام آئے گا. جی ہاں، دنیا جو ہے سب کچھ پیچھے رہ جائے گی. کہ میدان عرفات میں وہاں کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس اپنے گھر میں دنیا بھر کے خزانے اس کے قدموں میں ہیں. کوئی ایسا بھی ہے جسے 2 وقت کی روٹی بھی بمشکل میسر آتی ہے. اپنی حقیقت کو سمجھنا چاہیے. لیکن کوئی تفریق نہیں ہے، سب اونچ نیچ سب ختم ہو چکی ہے. تو موت کے بعد بھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، صرف عمل کام آئے گا. صحیح بات ہے. تو وہاں پہنچ کر کے دعا میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے غیروں اور دوستوں کے لیے بھی. انسان کو جتنا کچھ مانگنا وہاں مانگ لینا چاہیے. اس کے بعد وقفہ لے لیں. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے اس سلسلہ کلام کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. محترم، آج کی ہماری اس ملاقات کا یہ مبارک سلسلہ اور یہ مبارک گفتگو حج بیت اللہ کے بارے میں جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا، تو گویا کہ ہم لوگ اس موقع پر تصور کی دنیا میں حج کے سفر میں ہم چل رہے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کے روز ہم لوگ میدان عرفات میں ہیں. ظہر اور عصر کی نماز ہم ایک ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور اب یہ عصر کے بعد کا وقت چل رہا ہے. خوب گڑ گڑانے کا، دعا مانگنے کا یہ وقت. عصر کے بعد کا یہ وقت اتنا اہم ہے جس میں انسان کو اپنے گناہوں کی معافی کرا لینا چاہیے. اور اپنے جن ضرورتوں کو چاہتا ہے، یا اپنے دوستوں کے لیے، احباب کے لیے، اعزاء و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، سب کو یاد کرنا چاہیے. بالکل یقین کے ساتھ، یعنی دل میں یقین ہو کہ یہ موقع ہے کہ میں اس موقع کو ضائع نہ کروں. جی ہاں، پھر آئندہ کبھی زندگی میں یہ موقع نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ ہی جانے. کون جانتا ہے دوبارہ وقت ملے گا. اب اس کے بعد ہم بتانا چاہیں گے اس روحانی لمحات کے بعد جس میں انسان اپنے رب سے جا کے ملا ہوا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دروازہ اجابت کھلا ہوا ہے، انسان کی صرف طلب کی ضرورت ہے. جی. اس کے بعد یہ جب سورج غروب ہو جائے
جی اتنا لمبے وقت دعا کرے گا، روئے گا، تو سورج غروب ہونے کے بعد پھر وہاں سے اس کو نکلنے کی اجازت ملتی ہے جی عرفات سے. عرفات سے. اب یہاں سے وہ مزدلفہ جائے گا، جتنی دیر میں پہنچے مزدلفہ پہنچ کر کے وہ مغرب اور عشاء کی نماز وہیں پڑھے گا. یہاں سورج غروب ہونے کے بعد نکلے گا لیکن مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھے گا. جی مزدلفہ پہنچے گا تو ہاں مغرب اور عشاء کی نماز دونوں اکٹھا پڑھے گا. مغرب کی نماز 3 رکعت اور عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھے گا. اور اس کے بعد پھر دونوں جمع تاخیر کی گنجائش ہے، یعنی جتنی بھی دیر ہو جائے، رات میں چاہے 12 بجے پہنچے تب بھی مغرب اور عشاء اسی وقت پڑھے گا. تو اس کے بعد یہاں پہنچ کر کے عرفات میں وہ رات گزارے گا اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھے گا. پھر فجر کی نماز کے بعد اچھا یہی کہ دعا کریں یہاں تک کہ سورج قریب ہو جائے، صبح روشن ہو جائے. اور اس کے بعد پھر یہ عرفات سے منا کی طرف، مزدلفہ سے منا کی طرف نکل جائے گا فجر کے بعد. جی اور 10 تاریخ کی صبح ہو گئی. ہاں 10 تاریخ کی صبح ہو گئی. اب تو رات ہم نے 9 تاریخ کے بعد والی جو 10 تاریخ کی رات تھی وہ مزدلفہ میں گزاری. اب صبح ہو گئی، ہم منا میں آ گئے. منا میں آ کر کے جو سب سے آخری جمرہ ہے یعنی شیطان ہے جو مکہ سے قریب ہوتا ہے اور یہاں منا کے راستے میں سب سے آخر میں پڑتا ہے. جی یعنی ہمارے راستے میں پہلا جمرہ آئے گا ہم اسے چھوڑ دیں گے. جی ہاں. پھر دوسرا جمرہ آئے گا اسے بھی چھوڑ دیں گے. پھر تیسرے پہ پہنچ کر کو 7 منا کی طرف سے سب سے دور، جبکہ مکہ کی طرف سے یعنی مخالف سمت سے وہ سب سے پہلا. جی ہاں. وہاں پہنچ کر کے ہمیں 7 کنکری مارنی ہوگی اور اس کے بعد پھر وہاں سے لوٹنا ہوگا. اور یہ رمی کا کام ہم نے 10 تاریخ کو، جو کہ رمی کے 3 دنوں میں سے پہلا دن ہے، یہ صبح ہی کر لیا. اب اس میں آپ کے پاس کام کتنے ہیں. اب اس کے بعد یا تو آپ جائیے طواف افاضہ کیجئے، یا تو لوٹ کے آئیے قربانی کیجئے، بال کٹوائیے. یہ 4 کام ہیں. ان میں سے کوئی ترتیب لازم نہیں کہ آپ کو ایسے ہی کرنا ہے، بلکہ آپ اس میں کسی کو بھی حسب حال آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تو یہ 10 ذوالحجہ کا دن جو ہے یہ حاجی کے لیے اہم ترین دن ہے. ہاں کافی مشقت اور محنت کا کام ہے حج کا. اور اس لحاظ سے بھی اہم ترین ہے کہ اب وہ اپنا معمول کا لباس پہن چکا ہے. جی ہاں. اور یہ کہ اب وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد بھی ہو چکا ہے. ہاں جب یہ شیطان کنکری مار کے لوٹتا ہے اس کے بعد یہ احرام کھول سکتا ہے. اور اس کے بعد بال کٹوائے، قربانی کرے یا طواف افاضہ کرنے جائے. جی. اور اس کے بعد پھر 11ویں تاریخ شروع ہوتی ہے. جی 11ویں تاریخ کو جو کام ہے اس کے پاس رمی جمار یعنی شیطان کو کنکری مارنا، پہلے کو، پھر اس کے بعد دوسرے کو، اس کے بعد پھر تیسرے کو. جی یعنی تینوں کو مارنا ہے. پہلے دوسرے تیسرے اسی ترتیب سے مارنا چاہیے. اور کنکری جانتے ہیں 7 کنکریاں ہوتی ہیں جن کو مارتا ہے وہ. جی. اور اس کا وقت کیا ہوگا؟ اب اس کا وقت یہ ہے، یہ جو آج کا دن ہے پہلے اور 12. ہاں پہلے دن تو آپ کو صبح فجر کے بعد ہی سے وہاں پہنچنا تھا، ظہر تک کا وقت تھا. لیکن اگر نہ مار سکے تو لوگوں نے گنجائش دی ہے کہ بعد میں مار سکتا ہے. لیکن 11، 12، 13 کی تاریخ میں جو آدمی پتھر مارنے جاتا ہے ان کو ظہر کے بعد جانا چاہیے. جی ہاں. اللہ کہ کوئی آدمی ہو جس کے پاس ایسی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کہیں کام کاج کرتا ہے تو تھوڑی بات الگ ہے. اور ایسے ہی پھر 12ویں تاریخ کو وہ کنکری مار کے مغرب سے پہلے چاہے تو منا چھوڑ سکتا ہے. اور اگر نہیں چھوڑتا ہے رات ہو جاتی ہے پھر اس کو 13ویں تاریخ کو بھی رہنا پڑے گا اور 13ویں تاریخ کو کنکری مار کر ہی جا سکتا ہے. جی ہاں. تو یہ جو دن ہے تو ان دنوں میں رات جو ہے وہ منا میں گزارنا ضروری ہے. دن کے وقت ادھر ادھر آ جا سکتا ہے. ہاں اس کو مبیت منا کہتے ہیں. ان 3 دنوں میں جب تک وہ رہتا ہے یا 2 دنوں میں جب تک وہ رہتا ہے 10ویں تاریخ کے بعد اسے رات وہیں گزارنی چاہیے. ابھی جو رات گزارنے کا مطلب یہ نہیں کہ نکل نہیں سکتا، نکل سکتا ہے لیکن رات کا کچھ سونا کہتے ہیں. ہاں رات میں سونے کے لیے وہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ایک کام جو ہے باقی رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو جا کر کے وہاں سے لوٹتے ہوئے طواف وداع کر لینا چاہیے، تب لوٹنا چاہیے. یعنی سفر حج سے لوٹتے ہیں. ہاں چلیے یہاں سے ہم نے حج کا کام پورا کر دیا ہے. یعنی آدمی کسی کا مہمان جاتا ہے تو یہ چیز ادب کے خلاف ہے کہ اسے الوداع کیے بغیر، دعا سلام کیے بغیر واپس چلتا بنے. جی ہاں. تو یوں اللہ کے مہمان ہیں حجاج کرام، خوش نصیب حضرات، تو اللہ سے ملاقات کر کے وداع کر کے دعا سلام کر کے بیت اللہ کا طواف کر کے لوٹنا چاہیے. جی ہاں. تو یہ گویا کہ اس میں یہی راز پوشیدہ ہے کہ گویا کہ اللہ کے ساتھ دعا سلام فریاد مناجات یوں بیت اللہ کو گویا کہ وداعی وہاں طواف کیا. حج مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ حجاج کرام کو معلوم ہونی چاہیے کہ جن سے بچنا چاہیے دوران حج. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا کہ عام طور پر حجاج کرام جو غلطیاں ان سے سرزد ہو جاتی ہیں. اس قسم کی غلطیوں کے بارے میں ہم نے اس کے پہلے بھی بیان کیا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ حجاج کرام وہاں کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے.
وہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ کچھ ایسے کام کرنے لگتے ہیں جن کو کرنے سے بچنا چاہیے. مثلاً ایک عام چیز جو مشاہدے میں آتی ہے کہ ابتدا سے انتہا تک واپس آنے تک بھی کندھا ننگا ہی رکھ کے گھومتے رہتے ہیں. ہاں اس قسم کی بہت ساری چیزیں ان کے پاس کندھا ننگا رکھ کے گھومتے ہیں. نماز بھی ایسے پڑھ لیتے ہیں جبکہ نماز اس طرح سے نہیں ہوتی ہے. حالانکہ جیسے کہ آپ نے تذکرہ فرمایا کہ یہ کندھا ننگا رکھنا جو ہے یہ صرف طواف قدوم جو سب سے پہلا طواف ہے یہ اس موقع پر ہے، لیکن پورے حج میں کندھا ننگا رکھے ہوئے ہیں. یا اسی طرح سے احتیاط نہیں کرتے، کہیں سر کے اوپر کپڑا رکھ کے چلنے لگتے ہیں دھوپ کی وجہ سے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. آپ دھوپ میں ایسے نکلیے ہی نہیں. جی، یا اسی طرح جب بھی طواف کریں گے کوئی بھی طواف تو اس میں رمل کرنے لگتے ہیں. حالانکہ رمل جو ہے وہ صرف پہلے طواف کے بھی صرف پہلے 3 چکروں میں ہے. اسی لیے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ حاجی کو حج کے اعمال سے پہلے اس کے اعمال کو سیکھ لینا چاہیے کہ وہ کہاں کیا کرنا. کتابیں ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اور ایک بات جس کے طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ حج کے دوران بہت سے لوگ محبت و عقیدت میں غار ثور پہ چڑھ گئے، غار حرا پہ چلے گئے، حالانکہ اس کا مناسک حج سے تعلق نہیں ہے. وہ ایک محبت عقیدت کا معاملہ ہے اپنی جگہ. ہاں لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اتنی بلندی پر گیا، اب کتنے دن بیمار پڑا رہے گا، اب حرم میں نماز کا جو شرف ہے جو فضیلت ہے اس سے محروم رہ جائے گا. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حرم میں نماز طواف زیادہ سے زیادہ موقع ملے، پھر کبھی یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اس چیز کو غنیمت جانے انسان. چیزائے کہ وہاں پہاڑی پر چڑھ گیا اور بعد میں جو ہے 2-3 دن بیمار پڑا ہوا ہے تو یہ ناسمجھی کی بات ہے. تو اس کے بعد ہم آخر میں آپ سے یہ چاہیں گے کہ یہ حج کا مہینہ، یہ مبارک لمحات، یہ مقدس ساعات، جس طرح یہ حجاج کرام کے لیے ان کی اہمیت ہے، تو وہ لوگ، وہ مسلمان جو کہ حج پر نہیں گئے، اپنے گھروں میں ہیں، اپنے وطن میں ہیں، تو اس وقت کی اہمیت سبھی کے لیے ہے. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے. حقیقت یہ ہے کہ حج جو چیز اہم کام جن دنوں میں کیا جاتا ہے وہ دن بھی بڑے اہم ہوتے ہیں. صحیح. جسے رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے دن کتنے ثواب بڑھ جاتے ہیں اور کتنی باتیں اس میں قبول ہوتی ہیں. اسے یہ 10 دن ذی الحجہ کے جس میں عام طور سے حج کے لیے آدمی وہیں جاتا ہے، سفر کرتا ہے، پہنچتا ہے 8 تاریخ سے پہلے ہی پہنچتا ہے، کام کرتا ہے، پھر اس کو 13 تک 12 تک رہتا ہی ہے. تو یہ 10 دن جو حج کے ایام ہیں، پہلی ذی الحجہ سے آخری 10 ذی الحجہ تک، یہ بڑے اہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے کی قسم بھی کھائی ہے، اور اسی طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ کو بار بار یاد کرنے اور اس کی تسبیح کرنے اور نیک کام کرنے کے لیے قرآن مجید میں بھی آیا ہوا ہے. وَيَذَّكُّرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات کا لفظ ہے، کہیں معدودات کا لفظ ہے، گنے چنے ان دنوں میں. تو حقیقت ہے کہ ایسے دن ہیں جن میں اچھے کام کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ان دنوں کے اندر نیکی کا کام بڑی اہمیت رکھتا ہے. حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر. جن دنوں میں نیک کام کرنے کی بڑی اہمیت اور اللہ کو پسندیدہ ہے، ان میں سب سے زیادہ یہ 10 دن کے ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں جو جہاد ہے وہ بھی نہیں؟ تو کہا ہاں جہاد بھی ان دنوں میں نہیں ہے. آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اس سے بھی بڑا عمل ثواب کا ان دنوں میں نیک کام کرنا ہے. تو ہاں صرف ہاں ایسا آدمی جو اللہ کے راستے میں اپنی جان لے کے جاتا ہے، اپنا مال لے کر جاتا ہے قربانی دینے کے لیے، اور ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں لوٹ گیا، یعنی شہید فی سبیل اللہ ہو جاتا ہے، صرف اسی کا معاملہ اس سے بڑھ کر کے. ورنہ ان 10 دنوں میں عبادت کی بڑی اہمیت ہے، جہاد سے بڑھ کر اہمیت ہے. ہمیں تو جہاد اب نفس کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور انہی دنوں کے درمیان میں ایک دن 9ویں تاریخ بھی پائی جاتی ہے، 9 ذی الحجہ کی. اور اس دن کا روزہ رکھنا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس لیے 10 تاریخ کو تو عید ہوتی ہے، اس میں تو روزہ رکھنا منع ہے، لیکن 9 تاریخ کا روزہ، ایک ہی دن کا روزہ رکھنا، اس کی بڑی اہمیت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ احسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا. مجھے یقین احسب اللہ گمان رکھتا ہوں، یعنی یقینی گمان ہے اللہ پر اس کا کہ اس 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے دونوں سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک دن گزشتہ سال، ایک آئندہ سال، 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ اس شخص کے لیے جو یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھ لے.
کیا ہم لوگ کتنی یہی بڑی چاہت فضیلت نہیں ہے۔ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں؟ جہاں حاجی 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں دعا کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتے ہیں، غیر حاجی اس دن کا روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ غیر حاجی کے لیے، ہاں، حاجی یہ اس دن غیر روزہ حاجی نہیں کی رکھ بات کر رہا ہوں، غیر حاجی کی بات کر رہا ہوں۔ الغرض یہ جو دن ہیں 10 دن، جو کہ حج پہ نہیں گیا تو ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں اسے بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عمل صالح کا اہتمام کرے، اللہ کا ذکر ہے، نمازوں کے بعد تکبیرات ہیں، ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اور اسی طرح قربانی بھی ہے، یہ تمام چیزیں۔ المہم یہ دن جو ہے ذوالحجہ کے 10 دن، یہ انتہائی مبارک ترین دن ہے، انسان کو ان کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے نہایت عمدہ اور مؤثر اور دل نشیں انداز میں اس اہم ترین موضوع کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے ہر عمل کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔